سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 15 دن کے بعد رہا ہو کے اور زمان پارک پہنچا عمران خان کے ساتھ ابھی ملاقات کر رہا ہے. اس کے ساتھ اپنی گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ کیا کہنا چاہتا ہے, پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے. آپ کو اگر نظر آ رہا ہے شاہ صاحب گاڑی سے اتر کے اب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, بڑے خوشی ہوئے بابا, بڑے خوشی ہوا ہے بابا. یہ بتا دے 15 دن آپ جیل میں گزارا ہے, کیا پیغام لایا خان صاحب کے لیے؟ قوم تیار ہے, لوگ خان کے منتظر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ خان ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. کہ لگ رہا یہ ہے کہ اس دفعہ وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے خان کا ساتھ دیں گے, اور وہ جو واضح اکثریت جو 2018 میں ہمیں نہ مل سکی اور ہمیں سہارا لینا پڑا دیگر جماعتوں کا, لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ ایبسلوٹ میجورٹی عمران خان کو تحریک انصاف کو مل سکتی ہے. اور اس کی بنیاد پر تحریک انصاف نے, عمران خان نے جو اپنی طویل جد و جہد میں ایک خواب دکھایا تھا, ایک نئے پاکستان کا, ایک خوشحال پاکستان کا, ایک خوددار پاکستان کا, ایک مضبوط پاکستان کا, وہ خواب جو ہے وہ لوگ اس کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے, بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور جرأت مردانہ قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے, اور خان میں وہ صلاحیت ہے. خان نے مشکل فیصلے کیے ہیں, اللہ نے اس کا ساتھ دیا ہے, قوم نے اس کا ساتھ دیا ہے, اسے کامیابی ملی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کا خطاب ہے, یہ خطاب پوری قوم کے لیے ایک منزل کی طرف نشاندہی کرے گا اور لوگوں کو موبلائز کرے گا, موٹیویٹ کرے گا, اور انشاءاللہ 30 اپریل کو پنجاب میں, اور امید کرتا ہوں کہ بہت جلد خیبر پختونخوا میں, اور اگر وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی حوصلہ پکڑتی ہے اور جنرل الیکشن کا بھی ملک کے مفاد میں اعلان کر دیتی ہے اور بیک وقت ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ تبدیلی کے امکانات روشن ہیں. سر زمان پارک میں موجود ہے, مخالفین کے لیے بھی آپ جواب دے سکتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کا مخالفین پی ڈی ایم جو 12-13 جماعتیں اس وقت پاکستان پہ عروج پر ہیں؟ دیکھیے, پی ڈی ایم ناکام ہو چکی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے جو لوگوں نے توقعات لگائی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں. پی ڈی ایم میں 2 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دونوں کہنے کو تو تجربہ کار جماعتیں ہیں, دونوں آزمائش میں سے ہو گزری ہیں. ایک نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا, دوسری نے مشرف کا مقابلہ کیا, لیکن سیکھا کچھ نہیں. وہ جو ذاتی تجربات تھے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا. اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس ڈگر پہ وہ اعتراضات اٹھاتے تھے, کہتے تھے کہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ اب ان دنوں میں, پچھلے 10-12 دنوں میں جو انہوں نے اسیران کے ساتھ جو سلوک برتا ہے, یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی انہوں نے نفی کی ہے. دونوں نے مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی نفی کی, سازش کی, اور ایک ارینجمنٹ کا حصہ بنے, جس سے قوم بہت مایوس ہے ان سے. سر جس طرح آج خان صاحب سپیچ کر رہے ہیں, پنجاب اسمبلی کے جتنا ٹکٹ ہولڈر ہے پبلک بھی کے لیے کر رہا ہے, مجھے بتا سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیوں الیکشن کا ڈیٹ نہیں دے رہا ہے؟ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, گھبراہٹ ہے. اصل وجہ تو گھبراہٹ ہے, کیونکہ وہ اس وقت لگتا ہے کہ عوام کا سامنا کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہے. نہیں تو
گورنر کو ڈیٹ دے دینی چاہیے. سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی ذمہ داری صدر پاکستان پر عائد کی کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے ڈیٹ دیں. انہوں نے مشاورت کی, الیکشن کمیشن نے تاریخیں تجویز کی اور انہوں نے 30 اپریل کا انتخاب کر لیا. اسی طرح خیبر پختونخوا کی ذمہ داری انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو دی اور وہ ابھی بھی لیت و لال سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تھینک یو سر, بڑے خوشی ہوا آپ سے 15 دن کے بعد ملاقات ہوا ہے. آئی لو یو سر. Thank you. اللہ آپ کو Thank you. زندگی Thank رکھے, you. اللہ Thank آپ کو سلامت رکھے.